اس بیمار کے قصے کی طرف واپسی۔ طبیب نے مریض کی نبض دیکھی اور جان گیا کہ تندرستی ناممکن ہے۔ اس نے مریض سے کہا کہ اب صبر اور پرہیز نہ کرو، اس سے طبیعت اور کمزور ہو جائے گی، مرض کا غلبہ ہو جائے گا۔ قرآن نے ایسے ہی روحانی مریضوں کے لیے کہا ہے، اے مالو ما شئتم، تم جو چاہو کرو۔ مریض نے طبیب کا یہ قول سن کر اسے رخصت کیا اور خود دریا کی سیر کو چل دیا۔ جو اس کی دلی خواہش تھی، اس نے اس خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسے باطنی طہارت تو حاصل تھی، اب ظاہری طہارت یعنی وضو کرنے لگا تاکہ 2 طہارتیں حاصل ہو جائیں۔ دریا کنارے اس نے ایک صوفی کو بیٹھے دیکھا۔ مریض کی طبیعت میں آئی کہ اس صوفی کی گدی کو ایک تمانچہ لگاؤں۔ اس نے اس کی گدی پر تمانچہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو دل میں سوچا کہ اگر اپنی یہ خواہش پوری نہیں کروں گا تو طبیب کے کہنے کے مطابق بیماری میں اضافہ ہوگا اور یہ ہلاکت ہے، اور قرآن میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس پر اس نے زوردار تمانچہ صوفی کو مار دیا۔ اس سے تڑاک کی آواز پیدا ہوئی۔ صوفی بولا، اے دیوس، یہ کیا کرتا ہے؟ صوفی نے چاہا کہ اسے 2-4 مکے مار دے، لیکن اس کو تھکا ہوا اور بیمار دیکھا اور سوچا کہ اگر میں نے اسے مارا تو یہ مر جائے گا۔ جس طرح طبیب کی بات سے غلط فہمی میں اس بدنی مریض نے صوفی کے تمانچہ مارا، اسی طرح عوام میں روحانی مریض شیطان کے ورگلانے سے مخلوق خدا کو ستانے پر آمادہ رہتے ہیں۔ وہی شیطان جو تیرا اغوا کرتا ہے، تیرا مذاق اڑاتا ہے، اس نے تیرے بابا آدم علیہ السلام کا بھی اغوا کیا تھا۔ اس شیطان کے لیے وہی تمانچہ سزا بنا، اس لیے کہ اس نے توبہ نہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال تو اس پہاڑ کی سی ہے جس میں سانپ ہوں تو تریاک بھی ہو۔ عوام میں وہ صلاحیتیں کہاں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام میں تھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو توکل کا مرتبہ حاصل تھا، وہ تجھ میں کہاں ہے؟ اسی توکل کی بنا پر ان کی تلوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہ کاٹ سکی۔ توکل ہی کی وجہ سے دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ ڈبو سکا۔ حضرت شیخ شجاع سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مینارے سے گرا دیا اور محفوظ رہے، جبکہ تیرا وہ نصیبہ کہاں؟ تو اپنے آپ کو گرا کر برباد مت کر۔ یہی ہوا جو ان شیخ کے کپڑوں میں بھر گئی، جس کی وجہ سے وہ بچ گئے، قوم عاد کے لیے لاکھوں کی تباہی کا باعث بنی۔ وہ صوفی کو غصہ کی آگ سے بھر گیا، لیکن اس نے انجام کو دیکھ لیا۔ بامراد وہی شخص ہوتا ہے جو انجام پر نظر رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ انجام بین تھے، ان پر آخرت کی سب چیزیں منکشف ہو گئیں۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ہمیشہ انجام پر نگاہ رکھو۔ دنیا میں ہر شخص معدوم چیزوں کی طلب میں ہے۔ فقیر روپے کا طالب ہے، کاشتکار پیداوار کا طالب ہے، باغبان پودوں کا طالب ہے، طالب علم اس علم کا طالب ہے جو معدوم ہے، عبادت گزار اس بربادی کا طالب ہے جو معدوم ہے۔ ان سب نے موجود کو پس پشت ڈال دیا ہے اور معدوم کی طلب پہ کوشاں ہیں۔ اللہ کی صفت ایجاد کرنا ہے، وہ معدوم کو موجود کرتا ہے۔ اس کی صنعت کا تعلق معدوم سے ہے، اس لیے اس کے بندوں میں بھی یہی صفت ہے۔ ہر کاریگر معدوم کو موجود کرتا ہے۔ سکا اس برتن میں پانی ڈالتا ہے جس میں پانی نہ ہو، بڑھئی وہاں دروازہ لگاتا ہے جہاں نہ ہو۔ جب کسی مقصد کا شکار کرنا ہو تو ہمیشہ عدم پر حملہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی موت یعنی عدم سے بھاگتے ہیں۔ جب ہر شخص نے معدوم سے اپنی امید وابستہ کر رکھی ہے تو پھر اپنی مرغوب چیز عدم سے مخالفت کیوں ہے؟ انسان کو تو ان حالات میں فنا اور نیستی سے رغبت ہونی چاہیے۔ انسان کا دل موجود پر مطمئن نہیں ہوتا، مزید کا کوشاں رہتا ہے جو معدوم ہے۔ انسان اس دنیا کے کنویں کو اپنی جائے پناہ سمجھتا ہے، لیکن موت اس کو اسی کنویں میں ڈال دیتی ہے۔ عجب بات ہے، اسباب ہلاکت کو اسباب نجات سمجھتا ہے۔